اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ آئیے دعا کریں۔ خدائے قدوس، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں آج کا دن دیا، ہمیں تندرستی دی، اپنے حضور آ جانے کا فضل بخشا۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے پاک کلام کو ہماری زبان میں مہیا کیا تاکہ خداوند ہم اسے پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور پھر تیری مرضی کے مطابق اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اپنے بندہ کی ساری کمزوریوں کا چارہ کر، اس کی جسمانی روحانی تمام کمزوریوں کو اپنے یسوع نام کی قدرت سے دور کر دے۔ آسمانی حکمت اور دانائی سے سرفراز کر، اپنے قرہ کے لہو سے اپنے بندہ کی پیشانی پر پاک تسلیس کی مہر کر، تاکہ تیری آواز دیانتداری کے ساتھ تیرے پاک روح کی گائیڈنس میں تیرے لوگوں تک آج کی شام پہنچے۔ ہم سب تیرے پاک کلام کو سنیں، سمجھیں، جانیں اور پھر جب تک جیتے ہیں خداوند، ہم اپنے لیے نہیں، ہم تیری مرضی کو پورا کرنے کے لیے جیتے رہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں تو نے سن لیا، یسوع کے مبارک نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام سے سیکھیں، میں اپنے خداوند، اپنے منجی مسیح یسوع کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج اس انتہائی اہم تقریب میں مجھے مدعو کیا گیا تھا کہ میں خدا کے کلام کی باتوں کو وقت تک پہنچا سکوں۔ میں شکر گزار ہوں پادری کاشف پرستی صاحب کا، ان کی ساری انتظامیہ کا، تمام خدا کے خادموں کا، جنہوں نے مجھے یہ بڑی خدمت دی۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں جو آپ آج خداوند کے گھر میں اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے۔ وہ پادری صاحب خدا کے خادم جو لاہور سے آئے ہیں، ہم صاحب میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس تقریب کو رونق اور زینت بخشنے کے لیے ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ تو لاہور سے تو ہوا بھی آتی ہے تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ میرا گھر ہے۔ تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہمارے درمیان آج موجود ہیں۔ مجھے کاشف صاحب نے جو وقت دیا ہے میں پوری کوشش کروں گا اس وقت کے تحت خدا کے کلام کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکوں۔ سندی آیت تو ہماری آج کی سندی آیت ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل ہے تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے بائبل کو کھلا رکھیں۔ تیموتھیوس کے نام مقدس پالوس کا پہلا خط 4 باب 16 آیت میں لکھا ہے، اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر، ان باتوں پر قائم رہ، کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنے سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ تیموتھیوس 16 سال کا تھا جب اس نے خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا۔ ماں باپ سے پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے اور خداوند میں پیدا ہونا ایک الگ چیز ہے، اور تیموتھیوس نے اس بخشش کو 16 سال کی عمر میں حاصل کیا۔ اس کی ماں، اس کی نانی
اس کی نانی سب سے پہلے خدا یسوع پر ایمان لائی مقدس پاولوس کے ذریعے، پھر اس کی ماں خدا یسوع پر ایمان لائی، اور یہ تینوں لوگ جو تھے اس خاندان میں وہ خداوند کے سچے وفادار خادم اور خادمہ بن کر ساری زندگی پیار کی سانس جیتے رہے اور خداوند سے وفادار رہے۔ اس کا تیموتھیوس کا جو باپ تھا وہ یونانی تھا، اس لیے اس کا ذکر ایمانداروں کی جماعت میں یا فہرست میں ہمیں نہیں ملتا۔ جب اس نے بپتسمہ اس کو دیا گیا اور اس کا خطرہ کیا گیا، اس کو بپتسمہ نہیں دیا گیا، اس کا خطرہ کیا گیا، اس کی وجہ کیا تھی پھر کبھی وقت ہوگا تو میں ضرور بتاؤں گا، لیکن تیتس کا بپتسمہ جو تھا وہ کیا گیا اور تیموتھیوس کا خطرہ کیا گیا، اس کی چند وجوہات تھی۔ بہرحال جب یہ خداوند میں آ گیا اور اس کا خطرہ ہو گیا اور یہ اس کے بعد پھر خداوند کی اس بشارتی ٹیم میں شامل ہو گیا، تو پھر یورپ کا پہلا مشنری یہی ہے۔ یہ فلپے کی کلیسیا میں چیز کو بھیج دیا گیا مقدس پاولوس کے کہنے سے، اور پھر یہ وہاں خدمت کرتا رہا، پھر مقدس پاولوس کے کہنے سے یہ وہاں افسس کی کلیسیا میں بطور پاسبان آ کر خدمت کرنے لگا، کیونکہ افسس کی کلیسیا کی ایک اپنی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ جو ہے وہ اتنی رچ ہے یا اتنی برکتوں یا بخششوں سے بھری پڑی ہے کہ اس کے بارے الگ سے سیکھنا جو ہے اس کے لیے وقت چاہیے۔ مقدس یوحنا رسول جب اس کو اور مقدسہ مریم اپنی ماں کو مسیح یسوع نے صلیب کے نیچے کھڑے دونوں کو دیکھا، تو آپ کو یاد ہے تیسرا کلمہ جو اکثر گڈ فرائیڈے پر آپ کو زبانی یاد ہوگا سناتے ہیں، خداوند نے مقدس یوحنا سے کہا تھا آج سے تیری ماں یہ ہے۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مقدس یوحنا مقدسہ مریم کو اپنی ماں کو ساتھ لے کر لکھا ہے اسی وقت گھر لے گیا، پھر وہاں سے وہ افسس میں آ گیا، افسس میں آ کر اس نے گھر خریدا اور اس گھر میں پھر یہ دونوں ماں بیٹا رہے، اور وہاں وہ 40 سال تک پاسبانی خدمت کرتا رہا۔ پھر وہاں سے اس کو ڈومیٹین نے یا ڈومیشین نے اس کو گرفتار کیا اور پتمس کے جزیرے میں اسے قید کر دیا، اور وہاں اس نے مکاشفے کی روایت دیکھی جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہیں۔ تیموتھیوس جو تھا جب اس کو وہاں پر بھیجا گیا تو یہ 22 سال کا جوان تھا، پاولوس جو تھا وہ اس وقت تقریباً 52 سال کا تھا، اور اس کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہیں، کیونکہ حکومت روم جو تھی یا یہودی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ جلد از جلد اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ خدمت کا یہ کام جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح رک جائے۔ اور جب وہ اس کو یہ معلوم ہوا تو پھر اس نے مقدس پاولوس نے تیموتھیوس کو یہ خط لکھا، اور اس خط میں اس نے وہ بات بتائی جو آج میرے اور آپ کے لیے اور ہر ایماندار کے لیے، ہر کلیسیا کے فرد کے لیے یہ بے حد ضروری ہے۔ یہاں اس نے تیموتھیوس کو تیسرے باب کی 4 آیت میں کہا کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر بھی یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں، غور سے سنے گا، تو میں اس لیے لکھتا ہوں کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو تو تجھے معلوم ہو جائے۔ کیا معلوم ہو جائے؟ یہاں لکھا ہے تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا میں جو حق کا ستون ہے اور بنیاد ہے، کیوں کر خدمت کرنی چاہیے، کیوں کر برتاؤ کرنا چاہیے، تیرا حسن سلوک اس کلیسیا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یا تیرا جو طرز حیات ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے تیری کلیسیا کے لوگوں کے ساتھ۔
اور پھر وہ چوتھے باب میں یہ بات اسے بیان کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر۔ وہاں جب ہم اس کا انگلش میں ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ بی واچفل، یعنی چوکیدار بن جا۔ اس کا مطلب یہ ہے پنجابی میں کہ تو اس کلیسیا میں جہاں تو خدمت کرتا ہے وہاں چوکیدار بن جا، اور چوکیدار بن کر سب سے پہلے اپنی چوکیداری کر، اور پھر کلیسیا کی جو خدا کا گھر ہے، جو ستون ہے حق کا، اس کی خبرگیری یا اس کی چوکیداری کر۔ تو یہ اس نے اس کو بتایا اور اسے بتایا کہ وہ اس طرح سے اس کلیسیا میں اس اپنے پاسبانی خدمت کو کس طرح سے سر انجام دے سکتا ہے۔ اب اس نے اس کو کہا کہ تو خبرداری کر، خبرگیری کر، بی واچفل، تو چوکیداری کر۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولس اسے یہ سکھانا چاہتا ہے ایک 22 سال کے نوجوان کو، جب اسے کہتا ہے کہ خبرداری کر تو اسے سکھانا یہ چاہتا ہے کہ تو جو کچھ پڑھتا ہے، نمبر 1 جو کچھ تو خدا کے کلام میں سے پڑھتا ہے، نمبر 2 اور جس کی تو بشارت دیتا ہے۔ کلام کا مطالعہ کرنا ایک الگ چیز ہے، کلام کی بشارت دینا مکمل طور پر ایک الگ چیز ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ جس کا تو مطالعہ کرتا ہے، جس کی تو تلاوت کرتا ہے، اور پھر جس کی تو بشارت دیتا ہے، اور پھر تیسری بات اسے کہتا ہے کہ جس کی بشارت دیتا ہے، تیسری بات کہتا ہے کہ اور جس کی تعلیم دیتا ہے، اس کی چوکیداری یا اس کی خبرداری کا۔ سب سے پہلے جو خدا کے کلام میں سے پڑھتا ہے اس کی، پھر وہ کہتا ہے کہ جس کی تو منادی کرتا ہے، بشارت دیتا ہے، اپنے ایمان سے، اقرار سے، اپنے چلن سے، روش سے، لائف سٹائل سے، سیمینری سے، کالج سے، اسکول سے، سنڈے اسکول میں، کسی بھی جگہ جب تو خدا کے کلام کی بشارت دیتا ہے تو چوکیدار کی طرح کام کرتا ہے، اور چوکیدار کی طرح اس کی خبرگیری کر۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جن کے درمیان تو خدمت کرتا ہے، جن کے درمیان تو بشارت دیتا ہے، جن کے درمیان تو خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے، تو اپنے لیے پہلے اور پھر ان کے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ اور یہی مسیحی خدمت کا ہدف اور یہ ہے۔ مسیحی خدمت یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ جو کچھ تو بیان کرتا ہے اس کی چوکیداری کرتا ہے۔ اور جب ہم اس کو اردو گرامر میں دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے، یہ آیت جو ہے، یہ تبدیل کا کلمہ ہے۔ یہ عربی فارسی کا لفظ ہے خبرداری کرنا، جس کا مطلب ہے نگہبانی کرنا، حفاظت کرنا، ہوشیاری سے کام کرنا، احتیاط سے کام کرنا، چوکس رہنا اور چوکنا رہنا۔ یہ خبرداری کے اردو لغات میں معنی۔ اور جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو اس آیت کے مطابق سب سے پہلی بات کہ اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کریں۔ دوسری بات، ان باتوں پر قائم رہے، جن باتوں کی تو وہ تعلیم دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، ان پر قائم رہے، کیونکہ ایسا قائم رہنے سے، تعلیم دینے سے، خبرگیری کرنے سے تو اپنی اور سننے والوں کی بھی نجات کا باعث ہوگا۔ یعنی تیری اپنی زندگی، زمانہ حال، تیری عمر 16 سال ہے یا 100 سال ہے، یہ تیرا زمانہ حال ہے، یہ تیری وہ زندگی ہے، وہ دنیا ہے جس میں تو اس زمین پر خدا کے کلام کا خادم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور چونکہ تو خدا کے کلام کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ جو زمانہ، یہ عمر، یہ وقت جو تجھے دیا گیا ہے، ان حالات میں ضروری ہے
کہ تو اپنی خبر گیری کرے یا اپنا چوکیدار بن جائے، اور پھر جب تو ایسا کرے گا تو پھر تیری خدمت کے نتیجے میں جو سننے والے لوگ ہیں وہ بھی خدا کے کلام کے وسیلے سے اس نجات کو حاصل کریں گے۔ اس اقتباس کو جس کا میں نے آپ کے سامنے مطالعہ کیا ہے یا جس کو ہم نے رکھا ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو 4 بنیادی باتیں ہیں جو خدا کے ہر خادم کو، ہر خادمہ کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی وہ خداوند کا ہے، نئی پیدائش کا تجربہ رکھتا ہے، وہ خداوند پر ایمان رکھتی ہے، جو اس قسم کے ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں، وہ مرد ہیں یا عورت ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو بھی ہیں، ان سب کے لیے خدا کا کلام جو ہے وہ اس آیت کے وسیلے 4 باتوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ جو خدا کے کلام کی خدمت کرتا ہے وہ خدا کے کلام کی تفسیر اور تشریح کرنے کا سلیقہ جانتا ہے۔ خدا کے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، خدا کے کلام کی تفسیر کرنا اور تشریح کرنا کا سلیقہ اور قرینہ جانتا ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں جو اسی فن پر، یعنی فن تقریر پر لکھی گئی، اور فن تقریر سے لوگ سیکھتے ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں، سیمینریز میں، کالجز میں، اور ہر جگہ خدا کے لوگ جو ہیں، یا وہ اگر خدا کے لوگ نہیں بھی ہیں پھر بھی فن تقریر ایک فن ہے، اٹس این آرٹ۔ یہ مذاق نہیں، یہ نہیں کہ جس کا جو دل چاہے گا، جس کے منہ میں جو آئے گا وہ کہتا پھرے گا، ایسا نہیں۔ یہ ایک آرٹ ہے اور یہ ایک فن ہے، یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں ایک جگہ پر بائبل اسٹڈی لے رہا تھا تو وہاں مجھے معلوم تھا اس شخص کے بارے میں۔ وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ان کو کسی نے، یا جو ایم سی تھے انہوں نے دعا کے لیے بولا۔ تو بعد میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس آیا تو بڑے غصے میں تھا، کہنے لگا پادری صاحب آئندہ آپ کسی جگہ، آپ کی کسی عبادت میں بائبل اسٹڈی کو میں شریک نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ آپ کا جو شخص ایم سی کر رہا تھا، جو شخص لیڈ کر رہا تھا، اس نے مجھے دعا تک نہیں کہا۔ وہ بڑا ناراض تھا مجھ سے۔ میری بات ہے یہ یاد رکھنا، دعا کی خدمت ہے، کلام کی خدمت ہے، ہدیہ اٹھانے کی خدمت ہے، جوتیاں سیدھی کرنے کی خدمت ہے۔ خدمت کا کوئی اس کا اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی الف بے ہوتا ہے۔ خدمت ہوتی ہے، کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ خدمت کرنے والے صرف اپنی خدمت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، وہ اپنے رتبے سے نہیں پہچانے جاتے۔ اس لیے جو لوگ خدمت کرتے ہیں وہ باقاعدہ ان کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری۔ اگر تربیت یافتہ نہ ہونا ضروری ہو، اگر ان کا تربیت یافتہ ہونا ضروری نہ ہو تو پھر مسیح یسوع ان شاگردوں کو، مچھلیاں پکڑنے والوں کو ماہی گیر بنانے کے لیے کیسے اپنے سال اپنے پیچھے لیے پھرتا، دن رات ان کے ساتھ بیٹھتا، کھاتا پیتا، ان کو سکھاتا۔ اور جب ہم ارشاد اعظم کی بات کے بارے پڑھتے ہیں متی کے انجیل کے 28 باب کی 19 آیت میں، تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع کے پاس آیا، شاگردوں کے پاس جو آلریڈی چنے ہوئے لوگ تھے، جو آلریڈی سلیکٹڈ لوگ تھے، جن کو خداوند نے اپنے ساتھ رکھا تھا، جن کو تعلیم دی تھی، جن کے سامنے پہاڑی باز کیا تھا، جن کے سامنے معجزات ہوئے تھے، معجزات ہوئے تھے۔ یسوع کے پاس کھڑا ہوا اور ان سے
باتیں میں نہیں دہرا سکتا، لیکن وہاں خدا یسوع نے کہا ان کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح اس کے نام سے بپتسمہ دینا، اور اگلی بات لوگ بھول گئے، جو بنیادی چیز ہے اسے لوگ بھول گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بپتسمہ نہ دیں اور نہ لیں، جب بھی دل کرتا لیں، جب دل کرتا لیں دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یسوع نے ان کو یہ کہا کہ جن باتوں کی میں نے تمہیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم ان تک پہنچاؤ۔ تعلیم سے زندگیاں، رویے، کردار، سوچ، آپ کا ضمیر، آپ کا، میرا اور آپ کا انداز فکر، میرا اور آپ کا عقیدہ بدلتا ہے۔ تعلیم کے بغیر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہے سامری عورت اس کنویں پر آئی، اس کے آنے سے پہلے خدا یسوع وہاں موجود تھے، ان کے درمیان گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد وہ ساری باتیں جو آپ نے پڑھی ہوں گی وہاں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ان کو لکھا ہے اپنا خالی گھڑا، پانی لینے آئی تھی نا، خالی گھڑا چھوڑ کر خدا یسوع کی باتیں سن کر چلی گئی۔ اس نے جا کر گاؤں میں اپنے شہر کے لوگوں کو جو اس نے بتایا وہ بڑا عجیب ہے۔ اس نے کہا آؤ دیکھو، مجھے وہ شخص، وہ کرسچن، وہ انسان، وہ نبی، وہ پیغمبر، وہ استاد مل گیا جس نے میرے سارے گناہ مجھے بتائے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مجھے یہ تمغہ دیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ باتیں کر کے یہ تعلیم، اس نے کہا کہ میرے گناہ بتائے ہیں۔ اور پھر وہاں بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اس گاؤں کے لوگوں نے کہا اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لائے، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لائے، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا کہ جو آنے والا تھا وہ یہی ہے، اور یہی وہ یسوع ہے، یہی وہ مسیح ہے، یہی وہ نجات دہندہ ہے، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا، اسی کا بائبل مقدس میں 300 سے زیادہ پیش گوئیاں موجود ہیں، وہ یہی ہے، اور ہم تیرے کہنے سے نہیں، اب ہم نے ایکسپیرنس کریں، تجربہ کریں۔ تو جب لوگ تعلیم کو سنتے ہیں زندگیاں پھر بدلتی ہیں۔ شعور کرنے سے زندگیاں نہیں بدلتی، یہ یاد رکھیں۔ روڑا پانے سے کوئی زندگی نہیں بدلتی، خدا کے کلام سے زندگیاں بدلتی ہیں۔ میرے اور آپ کے ڈرامے سے، میرے اور آپ کے الفاظ سے، اچھی بات ہے ہماری گفتگو ٹھیک ہو، اچھی بات ہے کہ ہمیں زبانوں پر عبور حاصل ہو، اچھی وجہ، ساری باتیں درست ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کیا ہم یسوع کو جانتے ہیں؟ کیا اس کی تعلیم کی چوکیداری کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ اس کے کلام کی تشریح اور تفسیر کرنا یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر خادم اور ہر خادمہ کی زندگی کی پہچان ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ ہماری جو چرچ سروسز ہے، عبادات جو ہیں، اس کی بنیاد بائبل مقدس پر ہونی چاہیے۔ ابھی چند دن پہلے مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ جی آج آپ دیکھیں یا اکتوبر ہے تو دسمبر کی ریکارڈنگ ہو رہی، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ بڑا دن جو ہے یہ ہمیں روایات کی روشنی میں منانا چاہیے یا بائبل مقدس کی روشنی میں؟ میں نے ابرپٹلی ان سے کہا، بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں نے کہا جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اس کے مطابق بنانا چاہیے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر بہت ضروری ہے۔ ہماری چرچ سروسز کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی نظریے کی تقلید میں نہیں،
ہماری چرچ سروسز عبادات گھر پر ہوں، چرچ میں ہوں، کسی کنونشن پر ہوں، کسی سیمینار پر ہوں، ہماری عبادات کی بنیاد ہمارے خداوند کی مرضی اور خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ یہ وہ اسے سکھا ہے۔ تیسری بات جو وہ اسے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جب خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب لوگ عبادت کرنے کے لیے گھر سے آتے ہیں، جب لوگ پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں، جب لوگ قربانیاں کرنے کے لیے آتے ہیں، تو پھر ضروری یہ ہے 100% سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لوگ خدا کے کلام کو سنیں، نہ کہ آپ کی چرب زبانی، نہ کہ میری اور آپ کی زبان دانی کو، ہمارے الفاظ کو، ہمارے لطیفوں کو، ہماری باتوں کو، ہمارے دوسرے دنیا کے علوم کے میں اس بات سے متفق ہوں۔ میرے ٹیچر نے مجھے یہ بات سکھائی تھی، ڈاکٹر یوسف جلیل نے مجھے بتایا تھا کہ دیکھو تم خدا کے خادم ہو، یاد رکھنا دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں وہ بائبل مقدس کی باندگاں ہیں۔ اور میں نے اپنی اس خدمت میں، اس عمر میں یہ سیکھا ہے کہ دنیا کے تمام علوم بائبل مقدس کی باندگاں ہیں۔ بائبل مقدس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایماندار کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے جب لوگ چرچ میں، جب لوگ عبادت میں آتے تو آپ کی خدمت کا اٹموسٹ کوشش، آپ کی خدمت کا سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ لوگ خدا کو جانیں، نہ کہ انسان کو۔ لوگ خدا کو جانیں، نہ کہ انسان۔ جب ہم ان خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں جنہیں ہم پاسبانی خطوط کہتے ہیں، پہلا دوسرا تیموتھیوس، تیتس اور فلیمون کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں، تو 22 دفعہ 22 ٹائمز 22 دفعہ یہ الفاظ جو ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں کہ تعلیم دے۔ وہاں لکھا ہے تعلیم دے۔ سوال یہ ہے کس بات کی تعلیم دے؟ بائبل کی تعلیم تو آج دنیا میں 4300 ڈینامینیشنز ہیں، 4000 سے زیادہ زبانوں میں بائبل کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، اور 4000 سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ بائبل کا مطالعہ تو کر رہے ہیں۔ پھر وہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کی تعلیم دے؟ کس بات کے لیے وہ زور دیتا ہے کہ ان باتوں کی تعلیم دے، تربیت دے، ان کی طرف لوگوں کو راغب کر، ان کے لیے محنت کر، ان باتوں کے لیے نمونہ بن؟ اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ لوگ بائبل کی روح اور گہرائی اور مسیحی عقائد کو جانے۔ پچھلے دنوں میں کسی جگہ پہ ریکارڈنگ کے لیے انوائٹ تھا، اور ان کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے ایمان کی بنیادیں کیا ہیں۔ یہ ٹاپک تھا، یہ مضمون تھا کہ ہمارے ایمان کی بنیادیں کیا ہیں۔ سب سے پہلے جب جس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی، جس مضمون پر، جس عقیدے پر گفتگو کی، وہ ہے بائبل میں تصور خدا، پھر اس کے بعد تجسم الہی، پھر روح القدس۔ اس طرح سے یہ ایک لمبی فہرست ہے جن پر خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کیا گیا، یا کہہ لیں کرسچن ڈاکٹرنز کو بیان کیا گیا۔ اور بڑے افسوس
کے ساتھ مجھے یہ آپ کو بتانا پڑے گا کہ ان کی آپ بیاری نہیں کریں گے، ان کو بیل نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، تو پھر جو ان کا منہ سوچ رہے گا وہ کرتے پھریں گے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ پاسبانوں کی، یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو جانیں، ان گہرائیوں کو جانیں، عقائد کو جانیں۔ اور تیسری اور بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ کوئی اگر آپ سے، مجھ سے، ہم سے ہمارے ایمان کی وجہ پوچھے تو ہمیں اپنے ایمان کی وجہ بتانی آنی چاہیے۔ میری وائف جناح ہاسپٹل میں خدمت کرنے جاتی تھی لڑکیوں کے درمیان، وہاں ایک لڑکی تھی، کرسمس کے دن تھے، اس کے ساتھ وہی سٹاف نے سے پوچھا کہ تمہارا کرسمس آ رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ تو تم یسوع کو یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ اس نے خاموش رہی۔ اس کے بعد اب اس نے دوبارہ پوچھا، وہ لڑکی پھر خاموش رہی۔ پھر کو آدھا گھنٹہ گزر گیا، اس نے پھر پوچھا۔ اب جب لوگوں کو آپ کی کمزوریوں کا پتہ چل جائے تو پھر تو ایکسپلائٹ تو کرتے ہیں۔ پھر اس نے پھر پوچھا۔ تیسری بار جب اس نے پوچھا تو کہنے لگی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے اگر ہم یسوع کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں؟ اب یہ کوئی جواب نہیں ہے میری نظر میں، یہ کوئی جواب تو کیا، یہ تو پتہ نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں۔ اس کے ماں باپ خدا کے بڑے برگزیدہ تھے، وہ خود بڑی برگزیدہ تھی، بڑی دعا گو تھی، پر یہ نہیں کہ اگر کوئی ایمان کی وجہ پوچھے وہ اس کو ایمان کی وجہ کو پتہ نہیں تھا۔ اگر ہمیں اپنے ایمان کی وجہ کا نہیں پتا، پہلے وجہ تو بتائیں کہ آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں کیوں ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے کسی نے سوال کیا کہ جی ہم عقیدے میں رسولوں کے عقیدے میں پڑھتے ہیں، میں بھی آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے کہ وہ روح قدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ پہ پڑا، اور پریگلی آیت میں لکھا ہے اور وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا۔ سوال یہ تھا کہ جب یہ لکھ دیا گیا کہ وہ روح قدس کی قدرت سے ماں کے پیٹ میں پڑا، پھر یہ کہنے کی، لکھنے کی، اس بات کو دہرانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا؟ آج ہم معافی چاہتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ پھر کبھی وقت آیا تو میں بتاؤں گا کیوں ایسا لکھا ہے، اس ایمان کی وجہ کیا ہے۔ اور اگر ہمیں ہمارے ایمان کی وجہ کا نہیں پتا، وہ کنواری مریم سے کیوں پیدا ہوا، اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، یہ ہمارے اعتقاد کی ضرورت ہے، یہ مسیح یسوع پر امید کی ضرورت ہے، یہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کون بتائے گا؟ تیموتھیوس کو پالوس یہی کہتا ہے کہ تعلیم دینے میں مشغول رہے، چوکی داری کر، اس کی حفاظت کر۔ چور آتے ہیں اور چرا کے چلے جاتے ہیں، پر تو اپنی خدا کے کلام کی اس دولت کی، اس خزانے کی حفاظت کر۔ میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جو ہمارے گاؤں میں جو چوکیدار تھا، بابا بگل اس کا نام تھا، وہ رات کو جب نکلتا تھا
تو پھر چوکیداری بھی بدل گئی ہے، اس کا اسٹائل بدل گیا ہے، اس کے سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہ جب رات کو نکلتا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک لالٹین ہوتی تھی، بعد میں تھوڑی ماڈیفکیشن ہوگی تو ٹارچ آ گئی، اس کے پاس ایک لالٹین ہوتی تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا یا عصا یا ڈان ہوتی تھی، اور تیسری بات اس کے پاس ایک آواز ہوتی تھی، جاگتے رہنا۔ یہ تین چیزیں اس چوکیدار کی نشانی تھی۔ یہی نشانیاں خدا کے کلام کے خادموں کی ہیں، یہ خادموں کی ہیں، یہ خادماؤں کی ہیں، یہ کوائر لیڈرز کی ہیں، یہ خواتین کی جماعت کی ہیں، یہ سنڈے اسکول کی ہیں، یہ بچوں کی ہیں۔ یہی میری اور آپ کی اور ہر خدا کے خادم کی دعویٰ کرتا ہے میں خادم ہوں، اس کی نشانیاں یہی ہیں کہ اس کے منہ میں خدا کا کلام اور اس کی آواز ہے۔ اس کے ہاتھ میں خداوند یسوع کی طرف سے اس نے شاگردوں سے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کے مسیح یسوع کے وعدوں کا عصا ہونا چاہیے۔ 30,560 وعدے ہیں بائبل میں۔ کتنے؟ 30,560 وعدے ہیں بائبل میں، اور جب ان وعدوں کا عصا آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر آپ کے پاس خدا کا کلام ہے جس کو آندھیاں بجھا نہیں سکتی، جس کو سیلاب بجھا نہیں سکتا، جس کو بارشیں بجھا نہیں سکتی۔ یہ پاک کلام جب برستا ہے تو پھر برکت کی بارش برستی، پھر بارشیں برستی ہیں برکت کی۔ لیکن وہاں حزقیل میں جب اس آیت کو لکھا گیا ہے تو وہاں بتایا گیا ہے کہ جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہے ان پر میں برسے گا، اور جو میرے پہاڑ کے آس پاس ہے ان پر برکت کی بارش ہوگی۔ ڈفرینشیٹ کر کے فرق بتایا گیا ہے۔ اور برکت کی بارش کے لیے ضروری ہے، مسیح یسوع نے کہا کہ جب بارش ہوگی طوفان آئے گا تو گھر اگر پکا نہیں ہوگا تو پھر گھر گر جائے گا۔ فراز کا ایک شعر ہے کہ ان بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ سو کے آل کر، میرا اور آپ کا مکان کچا ہے، جو دنیا کی چیزوں پر کھڑا ہے، جو دنیا کی خواہشوں پر کھڑا ہے، جو دنیا کی باتوں پر کھڑا ہے، جو لالچ پر کھڑا ہے، جو جھوٹ پر کھڑا ہے، جو گالی گلوچ پر، کرودھ پر، غصے پر کھڑا ہے۔ جب تک یہ پتھر کی چٹان، یسوع کی چٹان ہے جو پتھر ہے، جب تک یہ گھر چٹان پر قائم نہیں ہوگا عزیزو برکتیں نہیں برس سکتی، کیونکہ یہ کچا مکان، یہ میرے اور آپ کے کچے ارادے، یہ کچی مشنیں، یہ کچے دستور، یہ کچے سٹائل خدا کی برکتوں کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتے۔ ان برکتوں کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اس مکان کو چٹان کی طرح پکا بنائیں، تاکہ آندھیاں آئیں، طوفان آئیں، بارش ہو، سیلاب آ جائے، اس مکان کو کوئی گزر نہ پہنچے۔ کتنی دفعہ ہم نے یہاں پروگرام بنایا کہ جی ہم ایک سیمینار کریں گے، مجھے قاضی صاحب فون کر دیتے جی پانی بڑا ہے، چکر بھی گزرا ہے، آج نہیں ہوگا۔ جب کچا ہوگا تو پھر تو کیچڑ بھی ہوگا، جب کچا ہوگا تو پھر گرے گا بھی، جب کچا ہوگا تو پھر لوگ پھسلیں گے بھی، پھر تاریخیں بھی آگے پیچھے جائیں گی کیونکہ مکان کچا ہے۔ اور جب یسوع نے کہا تھا جب چٹان کی طرح پکا ہو جائے گا تو
طوفان اس کا کچھ نہیں کر سکتے. خدمت کا کام، بائبل کا کام، اساتذہ کا کام، پاسبانوں کا کام، کلیسیا کے خدمت گزاروں کا کام یہ ہے یہ مکان پکا بن جائے. اور جب پکا بن جائے گا تو پھر دنیا کی کوئی چیز ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. خدا مجھے اور آپ کو اس طرح کا ایمان اور اس طرح تو اپنے خادموں سے بات کلام کرتا ہے. آج کے کلام سے خدا ہمارا ایمان ہے کہ انہیں ہمارے اندر خدا کی بنیاد رکھی ہے. اس کلام سے ہماری زندگی میں خدا ایک تبدیل ہو. تیرے کلام کی تعلیم ہم نے پہنچانی ہے. تیرے کلام سے خدا ہم نے تلے ہونا ہے. اپنے خادم کو میرے خدا اسی طرح زور آور بنا کر استعمال تاکہ روح ازاد اور آج اتنے یہاں موجود ایک صدق قدر خدا تیرا روح القدس آج کلام سے خدا 100 گنا ہی پھل اور یہ پھل ہمیشہ تیرے نام یسوع میں آئے. اور آج خالی کوئی نہ جائے تیرے کلام سے بھر کر جائے اور دوسروں کو بتائے خدا وہ تعلیم کو یسوع نے خدا اپنے شاگرد کو دی خدا یہ کو سلیکٹ کیا خدا آج اپنے روح کی حضور میں خدا دی تاکہ تیرا کلام ایک بنیاد بن کر اونچا اٹھ خدا تاکہ تیرا کلام روشن چراغ ہو. تیرا کلام سب کی زندگی میں خدا ایک بنیاد کر خدا کام کرے تاکہ لوگ جو گرفتار ہیں وہ آزاد ہو خدا. آج اپنے کلام سے بڑی تجلی دے خدا اور ایک ایک خدا اپنے کلام سے غصہ زور اور قدرت جو تیرا کبھی ہاتھ تیرا کلام فرماتا ہے کہ تیرا ہاتھ چھوٹا نہیں اپنی ہاتھ سے آج انہیں خدا واپس کر تیرے آدمی کو خدا اتنے مجھوط ہے ایک ایک خدا کثرت سے اپنے کلام کے چھوڑ کر استعمال اس پر تیری مرضی شامل خدا شکر کرتے خدا ساری محبت رفاقت کے لیے ان تمام بہن اور بھائیوں کے لیے خدا سے لوگ ہیں خدا کہ تیرے کلام کو بڑی سنجید کے سنا ان سب کے لیے مہربانی خدا تیری برکت بھائی تیرا شکر کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں ہمارے منشی یسوع مسیح کے نام سے. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. روحانی تعلیم مسیح کی تعلیم نے مسیح میں قائم رکھی ہے. اتفاق صاحب نے کہا ہے جو مرضی تو انہوں نے مرضی کرن حقیقت یہ اگر ہمارے بچے بچیاں دوسری طرف جا رہے ہیں تو ماں پیوں کی غلطی ہے. ان کی غلطی نہیں ہے, ماں باپ کی غلطی ہے. میں باس صاحب کی فیملی سے بخوبی واقف ہوں. بڑا اچھا کے ساتھ فیملی ریلیشن ہے. لیکن وہ بچے جو خدا کی بات کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں ان کے والدین نے والدہ نے کیسے انہیں مسیح کی تعلیم دی. روٹی دین نہ دین مسیح کی تعلیم ضرور دی ہے. جب اس طرح آپ اپنے بچوں کو مسیح کی تعلیم دیں گے تو آپ کے بچے کسی پاس نہیں جان گے اور صدر دنیا میں اس پاس لے آئیں. تعلیم کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور آج ہم بائبل کالج روحانی تعلیم کے لیے کھول رہے ہیں. میرے دل میں بہت ساری باتیں ہیں. آج موقع ہے کہ میں وہ کروں آپ کے سامنے. باسر عرفان شروع صاحب اگر وہ سامنے آ جائیں میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں گا. وہ میرے کہنے کے آئے انہوں نے ٹائم نکالا اپنی باتیں کرنے کے 3-4 چرچز ہیں. پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا. آج میں پاسٹر ہوں تو ان کی وجہ سے. آج اگر میں بائبل کالج ابھی پورا نہیں ہے, اگر میں بائبل کالج میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, خدمت خدا نہیں ہے ان کی خادموں نے کہا میں ٹیچر نہیں ہوں, لیکن میرا ایمان ہے کہ اگلے جا کے خدا میں ٹیچر بھی بنا. جس طرح خدا سے کام دے رہا ہے میرا ایمان ہے. میں غریب کچھوں میں گھومنے والا لڑکا تھا, نشہ کرتا تھا, ان پڑھ تھا, جاہل تھا, جنہوں کوئی نہیں پوچھتا ہوں یسوع مسیح پوچھ لیتا ہے. میں بالکل ان پڑھ تھا, خدا سے کوسوں دور تھا, تعلیم سے کوسوں دور تھا. اس بندہ نے خدا کے بندہ پاسٹر عرفان صاحب نے یہ ان کے ساتھ میری بڑی پرانی تصویریں ہیں. اس میں میں
تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ تصویر ہے گو کہ پرانی ہے, 15-16 سال پرانی ہے, پاپا کو بھی نہیں سمجھ آئے گی, آپ کو بھی ہو سکتا ہے صحیح نظر نہ آ رہی. انہوں نے مجھے LCD پہ نظر آ رہی ہے, بڑی ہوئی نا. اب دیکھ لو میں اتنا پرانا تھا, ٹھیک ہے. آج اگر میری ٹائی لگی ہوئی نا تو یہ پاس عرفان صاحب کی وجہ سے لگی ہوئی. میں نے بڑی ریکویسٹ کر کے ان کے سامنے التجا کر کے انہیں بلایا کہ سر تسی آ گیا, بڑا لگایا اور بیچ بہت بڑا ہو گیا. تو ہم کو خوشی ہوئے گی کہ پھال بھی دیکھنا گیا, آپ کا ہونا بڑا ضروری ہے. میرا دل خوشی سے شادمان ہے کہ یہ جانا ہے. انہوں نے مجھے پٹری سے اٹھایا, ٹرین کی پٹری سے اٹھایا, مجھے علی بے سکھانا شروع کی. اس طرح یہ مجھے خداوند کی طرف لائے. مجھے علی بے انہوں نے سکھائی ہے. میری مسز نے بہت ساری بہنیں ہیں جنہیں تعلیم باغات سکھائی کہ آج خدمت کر رہی ہیں, ایسا ہے نا بھائی. بہت ساری جو بہنیں آج رفاق کے خواتین ہیں, میری مسز نے علی بے سکھائی, اردو سکھائی, آج وہ خداوند نے خدمت کری تو بڑھیا سکھا رہی ہے. انہوں نے مجھے علی بے سکھائی اور اس سے ایسے مجھ پہ محنت کی جیسے کلام خدا کہتا ہے کہ فرشتے ان. ہماری چھوٹی بہنیں جوان تھی, میری سسٹر تھی, میری بہنیں جوان تھی, یہ مجھے گھر لے جا کے پڑھاتے ہو. مجھے کمپیوٹر میں ایڈمیشن دلوا دیا, ٹائپنگ میں. میرا کوئی تعلق نہیں ٹائپنگ سے. آج میں IT کمپنی میں ایز اے لوجسٹک کام کر رہا ہوں. IT کمپنی کا اتنا اکوپمنٹ امپورٹ کسٹمر کو دینا, IT کمپیوٹر جب جو انہوں نے مجھے 20 سال پہلے ایڈمیشن دلوایا تھا, میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. آج مجھے پتہ لگا باقی ٹھیک, یہ خود سے کچھ نہیں کر رہے تھے. جو خداوند نے میرے لیے دیا ہوا تھا وہ انہوں نے مجھ تک پہنچایا. مجھے دنیاوی تعلیم دی, مجھے کہا نہیں پڑھو آگے, پڑھایا, مجھے موٹیویٹ کیا. ارے آج میری خدمت پڑھائی سے زیادہ نا بڑے خالق میں تو ساری کرتے ہیں کیا عزت چھوڑ گئے ہیں. میں اسی لیے تعلیم پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں. میں دوسرے پہ فوکس نہیں کرتا, میں تعلیم پہ فوکس کرتا ہوں. تعلیم نہیں تھوڑا بچہ ایسے کھلوئے گا جتنے آج میں خدا پاکی آمدے وسیلہ. یہ بچیاں چوتھی سکول میں چھوڑ کے بیٹھی تھی, چوتھی کلاس میں. آج یہ بچیاں انٹر کر رہی ہیں اور کالج میں جا رہی ہیں. میرا فوکس بچوں کی تعلیم پہ ہے اور یہ بائبل کالج بھی روحانی تعلیم ہے. میں نے دنیاوی اسکول کھول لیا, میں پریشان ہو گیا. میں جب بس آفس میں آپ کے, میں بڑی چھوٹی لو جاب پہ تھا. بڑھتے بڑھتے جب میں آفیسر بنتا میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو میں نہیں دیکھتا تھا کہ انہوں نے مجھ پہ ایسی محنت نہیں کی. اگر آج میری ٹیبل پہ مجھے چائے ملتی ہے, میں لوگوں کو آرڈر کرتا ہوں تو یہ ان کے وسیلہ. میں جو کچھ بھی, میں نے کہا میری ٹائی بھی ان کی وجہ سے لگی ہے, مجھے کی ٹائی نہ بتا. اور آج اگر بائبل کالج کھلنے جا رہا ہے تو یہ پاسٹر عرفان صاحب نے جو مجھ پہ محنت کی ہے. اگر آج آپ لوگ اکٹھے میرا آپ سے رابطہ ہے یا آپ کا مجھ سے رابطہ ہے تو یہ اسی بیس پہ ہے کہ میں خداوند میں ان کے وسیلہ بڑھ چکا ہوں. میں خداوند میں مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہوں اور یہ بات مجھے پتا ہے, مجھے کوئی نہیں روک سکتا. کلام خدا کہتا ہے جب خدا ساتھ ہے تو کتنے ہار نہیں ہو سکتے. میں آج آپ کلیسیا, آپ کو دنیا کے کونے کونے میں لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں فیس بک پہ تصویریں ہی بہت لاتا ہوں. ٹھیک ہے, میں فیس بک پہ تصویریں اتنی لگاتا ہوں کہ لوگ تو دنیا کے کونے کونے سے جانتے ہیں تھوڑی خدمت کو جانتے کہ پاکی کاشی کلیسیا کی خدمت ہے. اور لوگ پریشان ہیں کہ انہوں کو دیتا ہے, لوگ وہ نہیں دیکھتے کہ جڑا سب نو دیتا ہے وہ انہوں دیتے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا جانتی ہے. بس میں نے تھوڑا جا پڑھ لکھ کے بڑے دنیاوی بزنس کرنے کی کوشش کی تھی. میری مسز کو پتا ہے
सारे हैं तो कर रहा है। मैं बड़ी कोशिश की थी बिजनेस करने की, मैं नहीं कर पाया क्योंकि खुदावन ने मुझे बिजनेस ही ये दिया हुआ है, मेरा ही कारोबार है। रूहों को जीतना भी बिजनेस है। खुदा को टाइम देते हैं हम, फिर रूहें जीती जाती हैं और इसके वसीला खुदा आपके घराने को, आपके बच्चों को बरकत दे रहा है। ऐसे मुफ्त में नहीं हो रहा था। मैंने बड़ी कोशिश की बिजनेस करने की, चावल ये वो बड़ा कुछ मैंने करने की कोशिश की, हर तरफ से नुकसान ही नुकसान उठाया। फिर थोड़े दिन खुदा को बैठा, खुदा ने क्या वजह, खुदा ने क्या, इसलिए मैंने तुझे चुना ही नहीं, मैंने तुझे चुना है अपनी खिदमत के लिए, तू वो कर, तेरे घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने 2 नौकरियां करके घर चलाने की कोशिश की, बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं हुआ। आज मैं जिस कंपनी में हूं साहब, जिस कंपनी की सबसे लोएस्ट पोस्ट से मैं अब आया हूं, जिस कंपनी में मैं बैठा हूं, मैं अब बाहर बिजनेस नहीं करता। ये बरकत की बात है। मैं बाहर बिजनेस नहीं करता, मैं अपनी कंपनी के लिए कंपनी जहां बैठा हूं, खिदमत को टाइम देता हूं, जहां बैठा हूं मैं अपनी कंपनी के लिए कंपनी हूं। मेरी कंपनी मुझसे सामान खरीदती है। दाने का बरकत मैंने दी। मैं अपनी कंपनी के लिए एक वेंडर हूं। जैसे कंपनी को कुछ भी आईटी का इक्विपमेंट चाहिए वो बाहर से लेती है, वो मुझसे लेती है, मैं उन्हें खरीद के देता हूं और अपनी कमाई उसमें से करता हूं। और इतनी कर रहा हूं, खुदा का शुक्र है कि मैं खुदावन का शुक्र करता हूं कि वाकई खुदा ने कहा मेरी खिदमत कर, बाकी जिम्मेदारी मेरी, खुदा ने वो सारी जिम्मेदारी मेरी है। और ये अगर मैं आज बिजनेस कर रहा हूं तो ये भी ट्रांसफर की वजह से। अगर मेरी जिंदगी का कोई फोकस नहीं है, ना चर्चिस बनाने का है, ना ही बड़े बड़े दूसरे ग्राम है, मेरा कोई फोकस नहीं है। मेरी जिंदगी का फोकस है कि तो बच्चा मेरी तरह, आज अगर मैं अपनी टेबल पे बैठे ऑफिस की सबसे पहले सुबह कलाम की तिलावत करता हूं, दुआ करता हूं। मेरा जनरल मैनेजर जो कंपनी का है, रोज मेरे साथ सुबह मीटिंग होती है, उससे अपना टाइम ऐसा सेट कर लिया कि सुबह में दुआ करता है। इसे छोटे बंदे को लोग नहीं ये ना मौका देते, हो वो छोटे इधर। मेरे जनरल मैनेजर ने अपना टाइम ऐसा सेट कर लिया, मैं 9:30 बजे जाऊँ, 9:15 बजे जाऊँ, 15-20 मिनट में खुदा की हुजूर दुआ करता हूँ, कलाम खुदा की तिलावत करता हूँ। मैं जब भी जाऊँ पहले ये काम करता हूँ। मेरे जनरल मैनेजर ने अपना टाइम ऐसा सेट कर लिया है कि ये वक्त उसकी दुआ का, मीटिंग इससे करनी है, लेकिन ये वक्त उसकी दुआ का। ये सब अगर मेरा यही फोकस है कि एक बच्चा या बहन या बेटी मेरी तरह हो, मैं उसे उठाऊं और मेरी मेहनत से वो पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर बन जाए और डॉक्टर तक उसके वसीला कलाम जाए। डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, स्वीपर से कलाम नहीं सुनेगा, चौकीदार से कलाम नहीं सुनेगा, ड्राइवर से कलाम नहीं सुनेगा, किसी छोटे ओहदे वाले से कलाम नहीं सुनेगा, उससे सुनेगा जो उसके साथ बराबर की सीट पे बैठा हो। उसके लिए आपको दुनियावी तालीम का होना बड़ा जरूरी है और उस तक कलाम पहुंचाने के लिए रूहानी तालीम का होना बड़ा जरूरी है। ऐसे नहीं, मेरा स्कूल है क्योंकि मुझे पता है खुदावन में जो मेरी खिदमत है, अपनी कलामे खुदा कहता जेडी तेरी खिदमत उन्हें चमका के रख, दूजिया ना दस कि मैं की कर सकता, जो आपकी खिदमत है आप उसे चमकाए, खुदा बरकत करेगा। दूजिया दसन ना तुम्हारी खिदमत नहीं चमकनी कि मैं कर सकना, आप कुछ नहीं कर सकते। जो खुदा चाहता है होना वही। मेरी जिंदगी का फोकस सिर्फ तालीम। मेरी मिसेज जहाँ पढ़ाती थी, मैं गवाही देता हूँ, मेरी मिसेज जहाँ पढ़ाती थी उनकी मैडम की डेथ हो गई। मैं मेरी मिसेज गए वहाँ 2-3 महीने पढ़ाया है। मैं मेरी मिसेज वहाँ गई, उनकी डेथ पे एम्बुलेंस खड़ी थी, उसे पंजाब लेके जाकर मैंने एम्बुलेंस के पास खड़े होकर खुदावंद ने मुझसे कहा कि ये स्कूल आपका है। मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं पे करूँ या क्या करूँ। मैंने अपनी मिसेज को वहाँ खड़े होकर कहा ये स्कूल आपका है और आपने चलाना है। वो आए पंजाब से वापस, उन्होंने आके 2-4 दिन रेस्ट किया और मिसेज को फोन किया, हमने आपसे बात करनी है। इन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने फोन किया है कि आपसे बात करी। मैंने कहा उन्होंने स्कूल की बात करनी, वो आपको देना है। उन्होंने हम गए, उन्होंने वही बात की।
ہوں پیسے کی گل کر وہ کہتے ہیں پیسے بھی دو 2-2.5 لاکھ روپیہ. اب میرے پاس نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو 1 مہینے بعد دے دیں گے. 1 مہینے بعد انہیں پیسہ دیا, اسکول بنایا. خدا کے فضل سے لاک ڈاؤن میں بڑے بڑے اسکول بند ہو گئے, ہمارا اسکول بند ہو گیا. حالانکہ ہم نے بنایا ہی تھا. ہم نے 8 سے 9 لاکھ روپیہ لگایا ہے اپنے اسکول پہ, صرف اس لیے کہ میرا کوئی بچہ پڑھ کے اوپر چلا. اگر میں کسی کے بچے پر فوکس کروں گا تو میرے بچے بھی پڑھیں گے. آج اگر بائبل کالج کھلنے جا رہا ہے, مجھے بڑی خوشی ہے. پاسٹر ہنس صاحب لاہور سے, پاسٹر صاحب آپ جانتے ہیں کراچی سے, بہت بڑے خادم ہیں. یہ میرے کہنے پہ یہاں آ گیا. یہ خدا کی مرضی ہے, خدا کی رضا ہے. اور یہ اسکول میری یہ خواہش تھی کہ ہمارا بائبل کالج ہو, دنیاوی تعلیم کا بھی ہو, روحانی تعلیم کا بھی. میری یہ خواہش تھی جو کہ آج خدا پوری کرنے جا رہا ہے. آپ کی دعاؤں سے, آپ کی سپورٹ سے, آپ کی مدد سے یہ سارے کام ہوں گے. اور خدا کرے گا کہ اسی بائبل کالج سے پھر آپ کے بچے ٹیچر بنیں گے. تعلیم ایسے ہی پھیلے گی. میں پاسٹر عرفان صاحب کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. ان کی الف بے مجھے پڑھائی ہوئی. آج میرا کمپیوٹر لیپ ٹاپ ہے, انہوں نے مجھے الف بے پڑھائی. میں کمپنی سے ڈیمانڈ کر کے لیپ ٹاپ لے سکتا ہوں, مجھے چاہیے. میری یہ ڈیمانڈ ہے. یہ اس وقت کا جو لیٹسٹ لیپ ٹاپ ہے, میرا خیال ہے جنرل مینیجر کے پاس, سب سے بڑے انجینئر کے پاس بھی یہ لیپ ٹاپ تھی جو میرے پاس ہے. خدا کی مرضی ہے. اگر میں جو کچھ بھی ہوں, میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ میں پاسٹر عرفان. اگر یہ بچیاں کہیں کھڑی ہو جائیں گی تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. اگر کوئی کلیسیا کا بچہ کہیں کھڑا ہو جائے گا تو جس طرح پاسٹر عرفان صاحب کا شاید دی ہونڈے نے دل بڑا ہونڈا ہے کہ ہاں جی بھائی کیونکہ جی دعائی دونوں بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. پادری صاحب کہتے ہیں کسی نے دعا دا موقع نہیں, میں آنا ہی نہیں. پادری صاحب کا میں اس لیے گواہی دے رہا ہوں کہ انہوں نے محنت کی. مجھے ایڈمیشن دلوایا پڑھانے کے لیے, پڑھو, ٹیوشن بھیجا, پڑھو پڑھو پڑھو. آج مجھے پتا لگا کہ کیا ہو جائے. اسی لیے اگر کوئی آپ کے لیے محنت کرتا ہے تو وہ خدا کی طرف سے. اب میں پاسٹر ہنس صاحب کو جو کہ لاہور سے ہیں, میں انہیں دعوت دوں گا. کچھ چیزیں انہوں نے بائبل کالج کے حوالے سے بتا دی ہیں, اور پھر بائبل کالج کے حوالے سے سارا انٹروڈکشن جو بھی ہے وہ دیں گے, اور پھر ہم بائبل کالج کی اوپننگ کی طرف جائیں گے. سر, میں آپ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر پرنسپل اینڈ فاؤنڈر پاکستان تھیولوجیکل کے وہ چھوٹے آدمی نہیں ہیں, انہیں بھی خدا نے بڑی برکت دی. اس طرح پاسٹر ہمارے عزیز انور صاحب سے میں بڑا متاثر ہوں. یہ آپ کے والے کو بیٹھے رہے کہ چھوٹے بندے نہیں ہیں. دنیا کے ہر ملک میں یہ ٹیچر یا امریکن ایمبیسی میں یہ ٹیچر تھے, پروٹوکول کے ساتھ تھے. ان کو مطلب سیکیورٹی, پروٹوکول, گاڑی, ڈرائیور سب کچھ تھا, لیکن خداوند میں بڑے حلیم. میں ان سے بڑا متاثر ہوں. آپ کے ایک دفعہ کہنے کے آپ کے پاس میں یہ ہے خدمت, اور خداوند کے بندہ پاسٹر مرکز صاحب کو بھی خدا نے بڑی برکت دی ہے. میں شکر گزار ہوں پاسٹر ہنس صاحب کا کہ انہوں نے میرا ان سے رابطہ کرا دیا, اور آج ہم یہ کام کرتے تو ہے کہ ہماری کلیسیا, ہماری شہر کرج, اور سب سے بڑی بات اب تک اس بائبل کالج میں 40 سے 45 ایڈمیشن ہو چکے ہیں. یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے, چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی اچیومنٹ ہے. آنے والے سالوں میں مجھے لگ رہا ہے خدا کے فضل سے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی. اگر آپ نے پہلے بیچ میں 40-45 لوگ اب تک مجھے پتا ہے مزید 5-10 ہیں ابھی جو اسکول کر رہے جو بیٹھے ہوئے جن کی رجسٹریشن نہیں ہے. اگر 60 سے 65 لوگ ہمارے پاس ہو جائے تو میں کہتا ہوں آنے والے سالوں میں یہی پاکستان تھیولوجیکل اور یہی کلیسیا شہر کراچی کے لیے باعث برکت ہوگی. آمین آمین. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی بھرپور تعلیم میں آپ ڈاکٹر ہنس صاحب کو ویلکم کرتے ہیں.
खुदा उनके बरकत वजाए नाम में आप सबकी सलामती हो, खुदा आपके साथ हो। बहुत अच्छा लगा कराची के अंदर एक बार फिर आकर, लेकिन इस दफ़ा किसी डिफरेंट वे से आए हैं, क्योंकि पहले जब भी आते हैं तो टीचिंग के लिए कराची में आते हैं, लेकिन इस दफ़ा खुदा बाइबल टीचिंग के लिए लेकर आया है। सो शुक्रगुजार है पास्टर काशिफ मिस्त्री साहब, उनकी पूरी टीम जो मेहनत और लगन से काम कर रही है, और तमाम खादमी जितने कराची में यहाँ पे मौजूद है, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। कलाम मुकद्दस बयान करता है, सुनिएगा गौर से। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा का कलाम जिंदा, मुवस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद और हृदय को जुदा करके गुजर जाता है, जो हमारे ख्यालों और इरादों को जांचता है। उसी खुदा के कलाम में खुदा की हम खिदमत के लिए कराची के अंदर खुदा लेकर आए हैं, और ये सब कुछ जो कुछ आपकी जिंदगी में खुदा करते हैं, ये कुछ आप ये ना समझें कि अगर मेरी जिंदगी में खुदा ने कोई बरकत रखी है तो ये बरकत मेरी किसी हैसियत की वजह से है, बल्कि ये समझे कि जो कुछ है उसके फजल की वजह से, क्योंकि उसके फजल के बगैर हमारी जिंदगी में कोई चीज मुमकिन नहीं है। तो जब खुदा हमारे साथ है तो कुरान मुकद्दस बयान करता है कि जब खुदा को इंसान की रवशें पसंद आ जाती है तो वो उसके दुश्मनों को उसके दोस्त बना देता है। ये बहुत जरूरी है कि जब हम उसके कलाम को लेकर हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमारे बेटे हमारी बेटियां खुदा के कलाम को सीखे। जब ये सीखेगी तो और तक पहुंचाने का वसीला बनेगी। जैसे हमारे बुजुर्ग खादम ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि जब हमारे बच्चों को कलाम के मुताबिक या उसके मुझे पूछा जाता है कौन, तो हमें पता ही नहीं होता। पता कैसे हो? जब हम दुनियावी तालीम देते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, दुनियावी तालीम जरूरी है, लेकिन जो हमारी जिंदगी है, जो यीशु मसीह का कलाम है, अगर वो हमारी जिंदगी में नहीं है तो फिर दुनियावी तालीम भी किसी काम की नहीं है। इसलिए अगर हम आपके पास आए हैं और जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोलने जा रहा है, गौर से सुनिएगा। प्रीचिंग मेरी संडे मॉर्निंग में, इतवार के सुबह मैंने यहाँ पे खुदा के कलाम की मुनादी करनी है। आप जरूर आइएगा, औरों को भी लेकर आइएगा, हम मिलकर बरकत को नसीब करेंगे। संडे मॉर्निंग इसी चर्च में खुदा के कलाम की मुनादी करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी बातें दिल में है, लेकिन संडे को करेंगे। अभी चाहते हैं, टाइम काफी हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आपको इंट्रोडक्शन दिया जाए। आपके जो बच्चे जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, ये कोई आम इंस्टीट्यूट नहीं है, किसी तारीफ के मुताज नहीं है। खुदा के बंदा रेवरेंड डॉक्टर मरकज फिदा, और ये जो डिग्री आपको मिलनी है, बहुत से सुनिएगा, ये नॉर्वे से एफिलिएटेड है। नॉर्वे से एफिलिएटेड आपको डिग्री मिलने जा रही है आपके बच्चों को। और ये जो सिलेबस है, जब ये आपके हाथों में आ जाएगा, जब आपके हाथों में पहुंचेगा, तो गौर से सुनिएगा, आप फख्र करेंगे कि हमारे बच्चे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में खुदा के कलाम को सीखने जा रहे हैं। और इसके जो फाउंडर प्रिंसिपल है रेवरेंड डॉक्टर मरकज फिदा है, ये आपके सामने उनकी पिक्चर भी आ गई है। और अभी इसके बाद मैं आगे चलूंगा, आगे चलिएगा। ये वाइस प्रिंसिपल है पास्टर रॉबर्ट फिदा साहब। ये रेवरेंड डॉक्टर ट्रेविच जो नॉर्वे में ये चांसलर है, वहां पे ये चांसलर है नॉर्वे के अंदर, जो उसको देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं। इसलिए आप किसी लोकल इंस्टीट्यूट में नहीं आ रहे। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। अगर ये खुदावंद ने प्लान यहाँ पे कराची के लिए रखा, और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है कि यहाँ पे बाइबल कॉलेज खुल जाए, और नहीं खुल पाया। बड़ी कोशिश की आपने, लेकिन नहीं खुल पाया। लेकिन जो चीजें अपने वक्त पर होती है, वो खुदावंद की तरफ से होती है। जो चीजें अपने वक्त पर आपकी जिंदगी में आती है ना, वो खुदावंद की तरफ से आती है। और फिर उसके अंदर आपको कुछ जितना मर्जी गिरा ले, जब आपका हाथ खुदावंद के हाथ में है, आंधियां तूफान आएंगे, गुजर जाएंगे, लेकिन आपको गिरा नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है
पास्टर सुहेल जॉन इस्लामाबाद से अगली क्लास ये पढ़ाने के लिए आएंगे। पास्टर नबील कैसर साहब लाहौर से ताल्लुक है, ये भी यहाँ पे टीचिंग देने आएंगे। और पास्टर अख्तर बाब सोनी आपके सामने मौजूद है। और पास्टर काशिफ कृषि साहब कोऑर्डिनेटर है कराची के, जोरदार तालियां। पाकिस्तान पॉलिटिकल सेमिनरी कराची के कोऑर्डिनेटर पास्टर काशिफ कृषि है। ये यकीन माने ऐसे ही एकदम से हुआ है, ये कोई प्लान में नहीं था, लेकिन जब खुदा काम करता है, पहले बता रहा हूँ, तो फिर चीजें कलाम में लिखा हुआ जहाँ पे बोलते नहीं वहां से वो काटते हैं, जहाँ पे बखेरते नहीं वहां से वो जमा करते हैं। ये खुदा की मर्जी है। तो जब देखिए कलाम में लिखा हुआ कि प्लान किसके मंसूबे इंसान बनाता है और उसकी तकमील यहोवा खुदा करते हैं। तो जब आपके पास कोई मंसूबा ही नहीं है, आपके पास कोई विजन ही नहीं है, अब आप लाइन अड्डे जाकर वहां पे 50 शहरों की बसें खड़ी हुई है, आपको पता ही नहीं आपने किस शहर में जाना है, तो सारा दिन घूमते रहे, उस बस पे चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपका प्लान अगर है, आपने एक प्लान बनाया हुआ है, तो फिर आप जाएंगे और देर किए बगैर फौरन आप अपनी बस पे चढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको आपकी मंजिल का पता है कि मेरा खुदा मेरे साथ है और जो मेरा प्लान है वो खुदा उनके हाथों है। आगे बढ़े। अच्छा, इसके अंदर जो कोर्सेस है सुनिएगा, इसके अंदर जो कोर्सेस है, ये जो फर्स्ट ईयर का कोर्स है ये है सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी, जो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सेकेंडली है डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी, ये सेकेंड ईयर का है। और बीडीएच बैचलर ऑफ थियोलॉजी, फिर एमडीएच मास्टर ऑफ थियोलॉजी, फिर एमडिव मास्टर ऑफ डिविनिटी। ये है, ये बाकी नीचे जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो पाल साहब ने आपको बता दी होगी कि ये मिडिल फॉर सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी है, मैट्रिक सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी फॉर डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी है, मैट्रिक डिप्लोमा ऑफ थियोलॉजी फॉर बैचलर ऑफ थियोलॉजी है, एफए बीए बीटीएच फॉर मास्टर ऑफ थियोलॉजी है, बीए एमटीएच फॉर मास्टर ऑफ डिविनिटी है। अब कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंस्टीट्यूट से इसका क्या अब सुनिएगा, नीचे बैठो। एक मुझे मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। अनस बादशाह को कितने जानते हैं? अनस बादशाह को कितने जानते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने भी डॉक्टर की डिग्री इस इंस्टीट्यूट से हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब को जानते हैं? पादरी शहजाद अशवास साहब को जानते हैं? इन्होंने डॉक्टरेट इसी इंस्टीट्यूट से हासिल किया है। रॉबर्ट यामिन साहब को कितने जानते हैं? कम ही जानते हैं। इन्होंने भी डॉक्टरेट यहीं से लिया है। आगे चलिए। नईम प्रसाद साहब को कितने जानते हैं? डॉक्टर नईम प्रसाद साहब ग्रेस असेंबलीज ऑफ गॉड के चेयरमैन रहे हैं। इन्होंने भी डॉक्टरेट यहीं से लिया है, डिग्री। आगे चलिए। अलेक्जेंडर सुशील साहब को कितने जानते हैं? फेलोशिप के जो चेयरमैन है, ये भी यहीं से डॉक्टरेट हो गए। इतने बड़े बड़े नाम जिन्होंने यहाँ से डॉक्टरेट किए। बताने का मकसद ये है, अगर आपके बच्चे इस इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं तो ये कोई आम इदारा नहीं है। अगर पासा को खुदा ने रोया भी दिया ना, तो फिर जब खुदा के हाथों में हम अपने प्लान को दे देते हैं तो फिर हम हमारी सोच ख्याल से बढ़कर करते हैं। तो कलाम में लिखा हुआ है, मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू जानता नहीं है तेरी जिंदगी में पूरा कर दूंगा। वो चीजें जो हमारे ख्याल वजूद में नहीं होती, जब हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक को गहरा कर लेते हैं तो वो चीजें जो हम कहते हैं नहीं हो सकती, लेकिन खुदावंद कहता है वो चीजें हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि खुदावंद यहाँ पर अगर पाकिस्तान थियोलॉजिकल सेमिनरी का बाइबल कॉलेज यहाँ पे लेकर आए हैं तो उसके पीछे हमारी पहली बहन और आपके खादम के आंसू और दुआएं, रोजे और आप सब कलीसिया की दुआएं कि आपके बच्चे इस इंस्टीट्यूट से पढ़ने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। खुशियां को ताली बजाते जरा। आए हम
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.